السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا کہاں ہیں آپ اس وقت؟ تھوڑا ناظرین کے لیے جو ہے تشریح کر لیں۔ یہ جو ہیں حضرات، اس وقت ہم غزوہ احد کے مقام پر ہیں۔ یہاں اسلام اور کفر کے بیچ جو معرکہ پیش آیا بدر کے بعد، دوسرا معرکہ جو پیش آیا تھا وہ غزوہ احد کے نام سے معروف ہے، وہ یہاں اس مقام پر پیش آیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اس وقت میں مدینہ المنورہ میں اس مقام پر کھڑا ہوں، اس جگہ پر کھڑا ہوں جہاں معرکہ احد پیش آیا تھا۔ معرکہ احد یہ بدر کے بعد، جو بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لشکر نے کفار قریش کے لشکر کو بدترین شکست دی تھی۔ اس کے بعد چونکہ ابو سفیان نے کفار کو دوبارہ جمع کیا اگلے سال، اور وہ احد میں جو دوسرا معرکہ پیش آیا یہاں دوسرے سال، تو وہ یہ جگہ ہے غزوہ احد، جس طرح ہم جانتے ہیں غزوہ احد یہاں پیش آیا۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہاں اس جنگ میں تھوڑے زخمی ہوئے تھے۔ اور یہاں حمزہ رضی اللہ عنہ جو سید الشہداء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، وہ بھی یہاں شہید کیے گئے تھے۔ وحشی نے انہیں یہاں شہید کیا تھا۔ یہ یہاں تقریباً 70 دیگر صحابہ جو ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید کیے گئے تھے۔ اس کا مختصراً سا تعارف یہ ہے کہ یہ جو پیچھے آپ کو یہ پہاڑ سا نظر آ رہا ہے، میں آپ کو صحیح طور پہ دکھاتا ہوں، جو آپ کو اوپر چھوٹی سی پہاڑ نظر آ رہی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا کہ آپ بہر صورت جو بھی، اگر ہم جیتیں یا ہاریں، ٹھیک ہے، آپ نیچے نہ اترے جب تک کہ میرا حکم نہ آئے۔ باقی راستے جو تھے یہ ارد گرد پورے پہاڑ تھے، اور کوئی راستہ نہیں تھا جس سے پیچھے سے وہ حملہ کر سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے یہ تعلیمات دیے تھے کہ جب تک کہ میرا حکم نہ آئے، یہاں تقریباً 50 تیر انداز کھڑے کیے گئے تھے کہ جب تک کہ میری طرف سے آپ کو پیغام نہ آئے کہ آپ اتریں، تب تک اپنے جگہ سے کوئی بھی نیچے نہ آئے۔ رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ماشاءاللہ جیت رہے ہیں اور کفار جو ہیں وہ بھاگنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، تو ان میں سے تقریباً 40 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ بھئی ہم اب مسلمان جیت چکے ہیں، ہمیں نیچے اترنا چاہیے، جس میں ان کے رئیس تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذمہ داری لگائی تھی، انہوں نے منع بھی کیا، اور تقریباً 10 صحابہ ان کے ساتھ رہ گئے، 9 اور صحابہ رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے فرمایا کہ بھئی ہمیں اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، جب تک حکم نہ آئے نہ اتریں، لیکن انہوں نے اپنا اجتہاد کیا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سبق دینا تھا مسلمانوں کو، کہ جب تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانیں گے تو ہم ہار کے بھی جیت چکے ہیں، لیکن اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اور ان کے احکامات پہ عمل نہیں کریں گے تو جیتی ہوئی جنگ بھی ہم ہار جائیں گے، جیسے کہ احد میں ہوا۔ جب وہ 40 تیر انداز نیچے اترے، پیچھے سے خالد بن ولید جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ گھوڑا سواروں کے ساتھ پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا، اور مسلمان بیچ میں جو ہیں، ایک لشکر پیچھے سے اور ایک لشکر آگے سے مسلمان پھنس گئے، اور کافی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس میں شہید ہوئے۔ تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے، اور جن میں سے حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن کی قبر مبارک یہاں ہیں ان جالیوں کے اندر، یہاں حمزہ رضی اللہ عنہ کی بھی قبر ہے۔ تو یہ مختصر سے تعارف ہے۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خواہش یہ تھی کہ یہ ہم دفاعی جنگ لڑیں، ہم مدینے سے نکلیں نہیں، بلکہ ہم اپنے جگہوں پہ اپنے گھروں کے قریب رہیں، اور ہم جب کفار کا لشکر آئے گا تو ہم دفاعی جنگ لڑیں۔
لیکن جو نوجوان، خاص طور پر جو نوجوان صحابہ تھے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے اس سے پہلے سال، ان کی خواہش تھی کہ ہم نکلیں اور دشمن کا سامنا کریں. ان کا جوش اور جذبہ تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اکثریت جو ہیں ان کی رائے جو ہے اس طرف مائل ہے کہ ہم نکلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار اٹھائی اور جنگ کی تیاری کی اور نکلنے لگے. اگرچہ اس وقت پھر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جب وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خواہش یہ تھی کہ ہم اندر رہ جائیں، دفاعی جنگ لڑیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر خواہش ہے تو ہم اندر ہی رہ جاتے ہیں، دفاعی جنگ لڑتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پیغمبر کے لیے مناسب نہیں کہ جب وہ ارادہ کرے اور باہر نکلیں کہ وہ پھر اپنے اس ارادے سے پیچھے ہٹے اور واپس ہو جائے. اب ہم آگے ہی جا کے لڑیں گے. اور یہاں جو ہے انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احکامات جاری کیے، 50 تیر اندازوں کو وہاں کھڑا کیا اوپر، جو باقی تھوڑا مختصراً سامنے بیان کر ہی لیا. واللہ اعلم.